ری کا درد کیا ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیسے ہوتا ہے، کیسے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، سب کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو طب آن لائن۔ امید ہے کہ اب سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ری کا درد ایسا درد ہوتا ہے جو کہ معدے میں گیس کی وجہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے تو معدے کے منہ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے یا کبھی آنتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ مختلف حصوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ کبھی یہ ٹانگ میں ہو جاتا ہے، کبھی بازو میں ہو جاتا ہے، کبھی یہ کمر میں ہونے لگ جاتا ہے۔ مختلف ٹائم پر مختلف جگہوں پہ اس کا درد ہوتا رہتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز پھرتی ہوئی جسم میں محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ گیس ہوتی ہے، وہ معدے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ پٹھوں کا درد ہے۔ عموماً وہ درد کے کیپسول کھاتے رہتے ہیں، گولیاں کھاتے رہتے ہیں، جس سے وقتی طور پر سکون رہتا ہے، مگر جیسے ہی گولی کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ہی وہی معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ گیس کی وجہ سے یا معدے کے انفیکشن کی وجہ سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، اس لیے معدے کا علاج کرنا اس میں ضروری ہوتا ہے۔ تو معدے کا علاج اگر آپ کا ہوگا تو ریا کا مسئلہ وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک دوا آتی ہے جس کا نام ہے جوارش بسپاسا۔ بہت ہی سستی دوا ہے یہ، ہمدرد کمپنی کی آپ لے لیں۔ اس کے اگر میں آپ کو فوائد بتاتا چلوں کہ یہ معدے کی سردی کو دور کرتا ہے، کیونکہ جب معدہ ٹھنڈا ہوتا ہے تبھی اس میں گیس بننا شروع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بدہضمی کی شکایت جو ہوتی ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بادی بواسیر میں بھی مفید ہے، پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے، زائد وزن کو کم کر کے اعتدال پر لے کے آتا ہے۔ اس کے علاوہ غذا کو ہضم کرتا ہے، ریا کی پیدائش کو روکتا ہے، یعنی کہ گیس کی پیدائش کو یہ روکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریائی درد جو ہوتے ہیں، گیس کی وجہ سے جو درد ہوتے ہیں، ان کو یہ ختم کرتا ہے۔ اگر اس کے طریقہ استعمال کی بات کریں تو صبح دوپہر شام آپ نے آدھا چائے کا چمچ لینا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ۔ اگر یہ آپ ہر کھانے کے بعد لیتے رہیں تو ریائی دردوں سے آپ کو بالکل نجات حاصل ہو جائے گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔